آج ہم پڑھیں گے قربانی کے ایام کے متعلق، قربانی کے وقت کے متعلق، اور قربانی کن کن جانوروں کی جائز ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو قربانی کے ایام ہے تین دن ہے، اور یہ ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروبی آفتاب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اس میں دن ہو یا رات، دونوں اوقات میں قربانی جائز ہے۔ اگر رات کے وقت اندھیرا ہو اور روشنی کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، مطلب روشنی اور لائٹ نہ ہو، تو اس صورت میں پھر رات کے وقت قربانی کرنا بہتر نہیں، مکروہ ہے، کیونکہ قربانی کے ذبح کرتے وقت بھی احتیاط نہیں ہو سکتی اور باقی بھی کچھ مسائل پر عمل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ اگر روشنی ہو سکتی ہو اور انسان قربانی احسن طریقے سے کر سکتا ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ قربانی کا وقت ہے دوسرا مسئلہ، قربانی کا وقت۔ قربانی کے وقت کے اعتبار سے ایک ہے شہر اور دوسرا ہے دیہات۔ شہر کہ جہاں عید کی نماز اور جمعے کی نماز ہوتی ہو، مطلب جہاں عید اور جمعہ وہ لازم ہو، عید واجب ہو اور جمعہ فرض ہو، تو ان جگہوں میں قربانی کا وقت عید کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہو، مطلب عید واجب نہ ہو، مثلا دیہات ہو یا پہاڑی علاقہ ہو جہاں پر عید کی نماز قائم نہ ہو سکتی ہو، تو وہاں پر قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر یعنی صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب شہر میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مختلف جگہوں میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو اور وہ مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہو، تو پھر شہر میں جس مسجد میں سب سے پہلے نماز پڑھی جائے تو اس سب سے پہلے عید کی نماز ادا ہونے کے بعد پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے اور قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ قربانی کے ایام کا ذکر ہوا، 3 ایام ہے۔ قربانی کے وقت کا ذکر ہوا کہ عید کی نماز کے بعد سے شہروں میں اور بڑے گاؤں میں جہاں عید کی نماز واجب ہو، جہاں عید کی نماز واجب نہ ہو، دیہات ہو، تو وہاں پر طلوع فجر سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں شہر میں زیادہ مساجد ہو اور مختلف مساجد میں عید کی نماز یا مختلف عیدگاہیں ہوں وہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہو، تو وہاں پر سب سے پہلے عید کی نماز جو ادا کی جائے اس کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی عذر کی بنا پر کسی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھی جائے، عید کے دن عید کی نماز نہ پڑھی جائے، تو پھر شہر میں قربانی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوگا۔ جب سورج زائل ہو جائے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اب اگر کسی نے قربانی وقت سے پہلے کر لی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے گوشت کے لیے جانور ذبح کر دیا، یہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی، اور اس کے ذمے جو قربانی ہے وہ ذمہ اس کا ساقط نہیں ہوگا، قربانی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔
اب ہے تیسرا مسئلہ کہ قربانی کے کون کون سے جانور ہیں، پھر ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں۔ قربانی کے لیے 5 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 بکریاں، نمبر 2 بھیڑ، نمبر 3 گائے، نمبر 4 بھینس اور نمبر 5 اونٹ۔ ان میں سے اب مذکر ہو یا مؤنث، بکری ہو مذکر یا مؤنث، بھیڑ کی جنس سے مذکر ہو یا مؤنث، گائے کی جنس سے مذکر ہو یا مؤنث، بھینس کی جنس سے مذکر ہو یا مؤنث اور اونٹ کی جنس سے مذکر ہو یا مؤنث، ان کی قربانی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جنگلی نہ ہو، یہ پالتو جانور ہو، گھر میں رکھنے والے جانور، جنگلی جانور، وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ان 5 کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب ان کی عمریں کیا ہیں؟ بکری اور بھیڑ کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے کہ بکری اور بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، مطلب دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ لیکن اس میں تھوڑا سا بھیڑ کے متعلق مسئلہ مختلف بھی ہے کہ ایک ایسا دمبا ہو جو ہو تو چھوٹا، سال سے کم ہو، 6 ماہ سے زیادہ ہو، سال کا اکثر حصہ اس پہ گزر گیا ہو اور یہ اتنا مست ہو اور بڑا ہو کہ یہ سال کے دمبوں کے ساتھ اگر مل جائے تو ان دمبوں میں سال کا نظر آئے تو پھر اس دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ دوسرا ہے گائے اور بھینس۔ گائے اور بھینس جو ہے اس میں عمر 2 سال شرط ہے کہ گائے اور بھینس مذکر ہو یا مؤنث، اس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو اور تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، اگرچہ ایک ہی دن تیسرے سال کا گزر جائے تب بھی قربانی جائز ہے۔ اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، مذکر ہو یا مؤنث، کہ 5 سال پورے ہو چکے ہو اور چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو، چھٹا سال شروع ہو چکا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اب بعض جانور، مثال کے طور پر بکری ہے، اس کا 1 سال پورا ہو جاتا ہے اور دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے، یا گائے ہے، بھینس ہے، اس کے 2 سال پورے ہو جاتے ہیں اور تیسرا سال شروع ہو جاتا ہے، یا اونٹ وغیرہ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کی علامت ظاہر نہیں ہوتی، مثال کے طور پر دانت ہے، 2 دانت ہونا، 4 دانت ہونا وغیرہ، تو یہ دانت علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور 2 دانت کا یا 4 دانت کا نہ ہو اور اس کی عمر برابر ہو، پوری ہو، 2 سال اس کے گزر گئے ہو، تیسرا سال شروع ہو چکا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ بھی 5 سال کا ہو چکا ہو، 5 سال پورے ہو چکے ہو، چھٹا سال جاری ہو اور علامت ظاہر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بکری اور بھیڑ کی بھی علامت ظاہر نہ ہو اور عمر پوری ہو چکی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ علامت کا ہونا شرط نہیں ہے، عمر کا ہونا شرط ہے کہ عمر پورا ہو چکا ہو، یہ شرط ہے، علامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے۔ کسی جانور کے عمر کے اعتبار سے اگر علامت ظاہر نہ ہو اور عمر اس کی پوری ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی صاحب استطاعت کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر نفلی طور پر بھی کوئی صاحب استطاعت نہ ہو اور نفلی طور پر قربانی کرنا چاہے تو یہ عمر اس کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس عمر کے جانور کی قربانی کر سکتا ہے اور اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔